يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے اور خیرات کو برکت کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات شروع کی ہے، یہاں یہ بیان فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم۔ سود مال کو کم کرتا ہے اور تجارت مال کو بڑھاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، ہم نے 1,000 روپیہ صدقہ دیا تو 99,000 ہو گیا، اور 1,00,000 روپیہ سود کا دیا تو مہینے کے بعد 1,01,000 ہو جائے گا۔ یعنی ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے اور صدقے سے پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کے برعکس ہے۔ دنیا کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مال اپنے پاس بچا لیا ہے وہ ہماری بچت ہے، حالانکہ بچت اصل کیا ہے؟ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر، وہ دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گا اور ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اصل ہماری سیونگ وہ ہے، یعنی کہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی وہ ہماری سیونگ ہے۔ یہ اس کا تو ہم نے سارا کیا کرنا ہے؟ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہاں جی، اس کا تو ہمیں سارا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے، جو خرچ کر دیا اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو بالخصوص جو صدقہ کر دیا، ہاں جی، تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں قبول۔ اور ہمیشہ جو صدقہ دیتا ہے، صدقے کا مال سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کا مال قبول ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو قبولیت حلال ہے تو جا رہا ہے نا، ہاں جی، وگرنہ اگر کوئی حرام کا مال ہو اور وہ صدقہ دینا چاہے، اللہ اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتے، اللہ اس کو اس طرف توفیق ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ کسی اونٹ پٹھان کے کاموں میں لگا رہتا ہے، دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے۔ ہاں جی، تو جس کو اللہ تعالیٰ اس طرف توفیق دے دیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ سود مال کو کم کرتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کے معاملات دیکھیں، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر معاملات دیکھیں، بجائے اس کے کہ سود سے توبہ کرتے ہٹ جاتے، اس کے مقابلے میں جب انہوں نے دیکھا سود کی تباہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انہوں نے دو کمپنیاں لانچ کر دی کہ کیا کیا جائے، ہم اس کی تباہ کاری کو بچانے کے لیے، سود کے سسٹم کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انشورنس پالیسیاں، بیمہ پالیسی نکالی، انشورنس پالیسی نکالی، پھر اس کے بعد کیا ہے، سٹہ بازی کا کام شروع کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں بیمہ پالیسی کیا کرتی ہیں؟ سود کو سپورٹ، یعنی ربا کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ جو بندہ سود کے اندر کیا ہے، دیوالیہ پن میں پہنچ جاتا ہے، بالکل کیا ہے، ننگ دڑنگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں، کیا انشورنس کی بیمہ پالیسی جو ہے، انشورنس کی پالیسی ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے کہ بھائی یہ انسانی حقوق ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب ڈرامہ بازی۔ ہاں جی، ان دونوں چیزیں، چاہے وہ سٹہ بازی ہو چاہے وہ انشورنس پالیسی ہو، ان کا صرف اور صرف کام انسانیت کا خون چوسنا ہے، انسانیت کا خون چوسنا ہے۔ اور جو سود لینے والا ہوتا ہے اس کا کام بھی یہی ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے، حالانکہ ہم انسان جب کسی بندے کو، مجبور بندے کو دیکھتے ہیں تو اپنی جستجو طاقت کے مطابق اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بندہ یہ اب دیوالیہ پن کے قریب ہو چکا ہے، وہ اس کے اوپر اور زنجیر کس دیتا ہے، وہ اور زنجیر کس دیتا ہے، وہ اور زنجیر کستا چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بندوں کو قسم کھا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 بندوں پر قسم کھا رکھی ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی شجاع نشان قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کروں گا، اور ان میں ایک بندہ یہ ہے، اللہ نے قسم کھا رکھی ہے، اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے مسلم، کتاب البیوع کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے قسم کھا رکھی ہے، جو سود کھانے والا ہے، سود لینے والا ہے، اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی جو
जिना का आदी है, जो शराब का आदी है, जो वालिदैन का नाफरमान है, इन 4 बंदों को अल्लाह कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने जहाँ पर फ़ज़ाइल जिक्र किए हैं, ठीक है ना, तिजारत की बरक़ात जिक्र की हैं, सदका के बरक़ात जिक्र किए हैं, सदका के नफ़ा जिक्र किया है, इसी तरीके से इसके नुकसानात भी बड़े हैं। सूद के नुकसानात भी बड़े हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर, और एक तो मुआशी तौर पर ये बात हुई, इक़्तिसादी तौर पर बात ये है कि पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम चंद अफराद के हाथ में आ जाता है। चंद अफराद के हाथ में आ जाता है। वो जब चाहते हैं क्या है, कीमतों का नर्क बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं कम कर देते हैं, जब चाहे वो अपनी मर्जी, यानी कि गुलामी वाली ज़िंदगी बन जाती है। इसके बरक्स अगर हम तिजारत को फ़रोग़ दें तो वहाँ हर एक बंदा तिजारत करेगा। अगर कहते हैं कि तिजारत में भी तो नुकसान हो सकता है, तिजारत में भी जहाँ इधर सूद में नुकसान हो सकता है तो तिजारत में भी तो नुकसान हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिसके पास तिजारत के पैसे रखे हुए होंगे या तिजारत का सामान रखा हुआ होगा, हर साल के बाद तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। हर साल के बाद तो उसको ज़कात देगा या उसको तिजारत पे लगाएगा, 2 काम करेगा ना। साफ ज़ाहिर है, अगर ज़कात देगा तो भी मुसलमानों का, गरीबों का फ़ायदा होगा, अगर तिजारत पे लगाएगा तब भी मुसलमानों का फ़ायदा होगा। माल स्टोर नहीं होगा, जब स्टोर नहीं होगा तो अब बाज़ार में आएगा, बाज़ार में मुसलमानों का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ है। असल में ये बात लोगों को ये समझने में नहीं आती कि इस तरफ चले जाते हैं, थोड़ा से दुनियावी फ़ायदे की खातिर अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। इसमें मुआशी खराबियाँ भी हैं और इक़्तिसादी खराबियाँ भी हैं, यानी मुल्क व मिल्लत, कौम और मिल्लत की खराबी भी इसमें शामिल है सूदी कारोबार में। आज हमारे ऊपर ये जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, ये किस वजह से? हाँ जी, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा। अब ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान भी हो सकता है। कुरान के अंदर सूद का